اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پروگرام جس کا عنوان ہے عشرہ کرامت، اور عشرہ کرامت کے عنوان سے آپ کے سامنے روبرو ہو رہا ہوں، اور اس عنوان سے انشاءاللہ کچھ مفروضات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنا ہے، اور انشاءاللہ کچھ باتوں کو آپ تک پہنچانا مقصود ہے۔ جیسا کہ عشرہ کرامت سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ ایران میں عشرہ کرامت کو دہ کرامت کے نام سے منایا جاتا ہے، اور یہ وہ عشرہ ہے کہ جسے جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا یعنی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن اور امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے، جو کہ یکم ذیقعدہ ہے تاریخ کے اعتبار سے، اور اس کے علاوہ آپ ہی کے بھائی سامن الحجج حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت 11 ذیقعدہ کو جیسا کہ تاریخ میں مرقوم ہے۔ ان ایام میں جو منایا جاتا ہے ایران میں، جن اس عنوان سے کہ عید کے عنوان سے، جشن کے عنوان سے اور کرامت کے عنوان سے، کرامت کا لفظ اس لیے کیونکہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا یعنی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے، اور پورے ایران میں، اور صرف ایران ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک میں اور بھی دیگر ممالک میں اسی عنوان سے جشن کو برگزار کیا جاتا ہے اور منایا جاتا ہے۔ واقعاً بہت خوشی کا موقع ہے، اور میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا الاجل اردو ٹی وی کے تمام اراکین کی خدمت میں کہ آپ نے ایک بہترین ساعت اور بہترین دن کا انتخاب کیا اپنے چینل کی ابتدا کے لیے۔ واقعاً خداوند عالم آپ تمامی حضرات کو تمام طرح کی آفات و بلیات سے انشاءاللہ محفوظ رکھے اور دن دنی رات چوگنی ترقی عنایت فرمائے۔ واقعاً کریم اہل بیت سارے موضوعات پر تو سیر حاصل بحث نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن بس چند لمحوں میں آپ کے سامنے جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے عنوان سے، ان کے حوالے سے میں بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ کی شخصیت جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ معصومہ قم کے نام سے آپ مشہور ہیں، اور معصومہ قم کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ جسے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے مقام و مرتبے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ معصوم اماموں نے آپ کی زیارت کا حکم دیا ہے، چھٹے امام، ساتویں امام، آٹھویں امام، یہاں تک کہ 9ویں امام۔ آپ نے زیارت کا چار معصوم اماموں نے آپ کی زیارت کا حکم دیا، اور صرف حکم ہی نہیں ہے بلکہ ان روایتوں کو دیکھیں جس میں کہ من زارا فاطمہ المعصومہ بقم وجبت لہ الجنہ یا لہ الجنہ، الگ الفاظ میں روایتیں مرقوم ہوئی ہیں، جس کا مقصد صرف یہ، جس کا اگر خلاصہ نکالنا چاہیں ان تمام معصومین کے اقوال کا، تو یہ ملتا ہے کہ اگر جس نے بھی اپنی زندگی میں معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے روضے کی زیارت کی تو گویا اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! کتنا مقام و مرتبہ ہوگا جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ کا۔ اور اگر اندازہ لگانا آپ کی شخصیت کا، تو آیت اللہ العظمی آقائے مرعشی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ جب آپ نجف اشرف سے قم کی طرف آنے لگے تو اب روایتوں میں مختلف انداز سے ملتا ہے کہ آپ نے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریعے اقدس ذریعے مبارک سے توسل اختیار کیا، اور آپ نے پوچھا کہ ہم جا رہے ہیں، اور اس کا خلاصہ کلام یہ کہ ہم جا رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح سے آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں اور ثواب حاصل کرتے ہیں، اسی طریقے سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت کا ثواب حاصل کریں،
تاکہ پتا ہو کہ ان کی قبر کہاں ہے. آپ نے یہ معلوم کیا. تو جیسا کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ خود زری سے آواز آئی یا نوشتہ جو انہوں نے لکھا تھا اس پر لکھ کر جواب آیا کہ مرشی، تم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کو تلاش کر رہے ہو، جاؤ قم میں میری بیٹی فاطمہ ہے اس کی زیارت کرو. اس کی قبر کی زیارت کا ثواب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کی زیارت کے ثواب کے برابر. یعنی آپ ذرا تصور کریں کہ جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا یعنی معصومہ قم کی زیارت کا ثواب کتنا ہے اور کتنی عظمت ہے آپ کی. یقیناً آپ کریمہ اہل بیت ہیں. آپ کے در پر جو بھی آ گیا، جس نے بھی سوال کیا، آپ نے کبھی بھی اس کو رد نہیں کیا. اور اگر اس کو اندازہ لگانا ہے اس چیز کا، تو جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں قم کے، یا مثلا جو ہم لوگ وہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں یا وہاں پر ہم نے زندگی گزاری اور قم میں جوار قم میں ہم نے جوار معصومہ قم سلام اللہ علیہا میں ہم نے زندگی گزارا، تو ان طلاب سے یا ان لوگوں سے سوال کریں کہ واقعا کتنا کرم، کتنی کرامت رہی ہے جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی. یقیناً کبھی بھی کسی بھی انسان کو غیریت محسوس نہیں ہوئی. اسے ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنے وطن سے دور ضرور ہے، ماں باپ سے دور ضرور ہے، ماں کے آنچل سے دور ضرور ہے، لیکن ایک ماں یہاں پر موجود ہے کہ جو اس کی نگہبانی کر رہی ہے، جو اس کی تربیت کر رہی ہے، جو اس کی دیکھ ریکھ کر رہی ہے. اس کے کھانے پینے کا بھی اس کو احساس ہے اور اس کی زندگی کے بارے میں بھی اسے احساس ہے. اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. آج تک کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا کہ جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ میں نے قم میں زندگی گزاری اور مشکلات سے دوچار ہوا. یہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کا. اور واقعاً بہت سے واقعات ہیں، بہت سی مشکلات کو لوگوں نے جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی برکت سے ان کی آپ نے حل کیا اور ان کی مشکلات دور ہوئی. یہاں تک کہ جو سائل آیا، چاہے اسے آنکھ کی پریشانی ہو، چاہے وہ مریض رہا ہو، اور ایسا مریض کہ جسے سب نے منع کر دیا ہو، اللہ اکبر، لیکن معصومہ کے در پہ آیا تو اس کو شفا حاصل ہوئی. اللہ اکبر. اب میں یہاں پر چونکہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سامن الحجج اور غریب الغربا، غریب پرور امام، جس جو تربیت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے اپنے غریبوں، چاہنے والوں کی، اپنے محبوں کی، اپنی دوستوں کو. یقیناً ان کی ولادت کا بھی موقع قریب ہے اور ہم اس سے نزدیک ہیں. بیان کرتا چلوں کہ یقیناً امام کے روضے پر جو بھی گیا، امام سے جس نے بھی حاجت طلب کی، اس کی حاجتیں اس کی قبول ہوئیں، اس کی دعائیں قبول ہوئیں. خداوند عالم نے امام کے وسیلے سے اس کی دعا کو مستجاب فرمایا. یقیناً امام کا وہ مقام و مرتبہ ہے. یہاں تک کہ روایتوں میں ملتا ہے اور ہمارے اساتذ بیان کرتے ہیں کہ جس کو کہیں شفا نہ ملتی ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو، وہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد کی طرف نظر دوڑاتا ہے اور اس سے توسل کرتا ہے، اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے. جس مریض کو دنیا کے سارے طبیبوں نے منع کر دیا کہ اس کا علاج نہیں ہے، نہیں ہے، یہ علاج نہیں پا سکتا ہے، اس سے صحیح نہیں ہو سکتا، شفا یاب نہیں ہو سکتا ہے، امام نے اسے اپنے در پہ بلایا کہ آ، میں شفا دینے والا ہوں، میں طبیب ہوں، میں تجھے یعنی مشکلات سے نجات دلانے والا ہوں. اور صرف اپنے ہی نہیں بلکہ غیروں نے بھی. اسی طرح سے واقعات ملتے ہیں، بہت سے واقعات امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں. آپ حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ویب سائٹس وغیرہ ہیں اس پر آپ سرچ کریں اور اس پر دیکھیں کہ جو زندہ واقعات آج بھی معجزات ہوتے ہیں، آج بھی لوگوں کو شفا ملتی ہے. ایسے لوگ جو عیسائی تھے، امام کی ظاہراً نہیں چاہنے والے تھے، جب ان کے وطن میں ان کو ڈاکٹروں نے منع کر دیا، بیٹی اپاہج ہے، اسے دکھائی نہیں دیتا، اندھی ہے، دیکھ نہیں سکتی ہے، اسے اس کی ماں کے خواب میں امام نے بشارت دی کہ جا ایران کے شہر مقدس میں پہنچ جا، جہاں پر ایک طبیب رہتا ہے کہ جو صرف اور صرف
شفا تجھے دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ اس کا بیان ہے کہ جب اس نے خواب کو دیکھا، مسلسل 1 مرتبہ دیکھا، 2 مرتبہ دیکھا، اپنے خامن سے، اپنے شوہر سے اس نے بیان کیا، اور جب اس نے بیان کیا تو یقیناً اس نے کہا کہ اگر ایسا کوئی طبیب ہے، ایسا کوئی ڈاکٹر ہے تو ہمیں اس کے پاس جانا چاہیے۔ انہوں نے وہاں سے ویزا لیا، ٹکٹ لیا اور ایران کا سفر کیا۔ پوچھتے 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 کوئی طبیب نام کا بھی شخص ہے، کوئی طبیب نام کا بھی شخص ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ ہاں، طبیب تو یہاں صرف اور صرف ایک ہے جو مشہد مقدس میں۔ میرا مقصد ہے اس واقعے کو بیان کرنے کا۔ طبیب کون ہے؟ مجھے اس کے پاس لے جاؤ۔ امام رضا علیہ السلام امام کے پاس پہنچتے ہیں، روضے کے قریب پہنچا، جالی کے قریب پہنچا۔ امام کی معرفت نہیں ہے ظاہر ہے، امام کو پہچانتا نہیں۔ ایک جملہ ادا کیا کہ آپ کون ہیں؟ میں آپ کو نہیں پہچانتا، آپ مجھے پہچانتے ہیں۔ آپ نے مجھے بلایا ہے، لہذا شفا بھی دینا آپ ہی کا کام ہے۔ اب وہاں پہ جو خادمین ہوتے ہیں ان کا بیان ہے کہ یہ لوگ رات میں مشغول ہیں اپنے کام میں، بیٹی پنجرے فولادی کے قریب بیٹھی ہوئی ہے، آس میں ہے کہ ابھی کوئی آئے گا، کوئی ڈاکٹر آئے گا، دیکھے گا اور اسے شفا ملے گی۔ ماں باپ کی آنکھ لگتی ہے، بیٹی نے دیکھا کہ کوئی شخص آیا اور اس سے کہتا ہے اے بیٹی تم کھڑی ہو جاؤ، تم کھڑی کیوں نہیں ہوتی؟ وہ کہتی ہے کہ میں کیسے کھڑی ہوں، میں اپاہج ہوں، کھڑی نہیں ہو سکتی۔ آنے والا کہتا ہے میں حکم دیتا ہوں تم کھڑی ہو جاؤ۔ ایک مرتبہ اس نے کوشش کیا، دیکھا کہ وہ پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہے، سلامت ہے۔ آنے والے نے کہا کہ کیا تم دیکھ بھی سکتی ہو؟ ذرا دیکھو، تمہاری آنکھوں سے کچھ دکھائی دیتا ہے؟ اس نے کہا میں اندھی ہوں، مجھے دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے دیکھنا چاہا، اس کی آنکھوں کے سامنے ایک روشن دنیا تھی، ایک اجالا تھا، ایک نور تھا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا، وہ شخص تو غائب ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً ہی اپنے ماں باپ کو اٹھایا، بابا جان، ماما جان اٹھیے، جس طبیب نے ہمیں بلایا تھا اس طبیب نے ہمیں شفا دے دی۔ اللہ اکبر۔ امام نے اپنے کو بھی اور غیروں کو سب کو شفا دی۔ آج ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں، مولا کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، مولا آپ کی بارگاہ میں آپ تو طبیب ہیں، آپ تو شفا دینے والے ہیں۔ مولا آپ دنیا کو ہر مصیبت، ہر بلا سے، ہر آفت سے نجات دینے والے ہیں۔ مولا آپ سے گزارش ہے، آج پوری کائنات، پوری دنیا اس وبا اور اس بیماری میں مبتلا ہے، پوری دنیا، پوری انسانیت اس میں ملوث ہے، پریشان حال ہے۔ مولا آپ سے گزارش ہے، آپ سے اس کو دعا ہے، آپ سے التماس ہے، آپ تو طبیب ہیں، آپ تو حبیب ہیں، آپ تو کریم اہل بیت ہیں۔ مولا پوری عالم انسانیت کو اس وبا سے، اس بلا سے، اس بیماری سے، اس مرض سے شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ مولا ہر ایک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، خصوصاً مومنین کرام، مومنات۔ یقیناً بہت اچھا موقع ہے، آئیے جب کہیں دعا قبول نہ ہو تو لوگ سہارا لیتے ہیں بہن کا، کہ بہن اگر سفارش کر دے بھائی کی خدمت میں تو بھائی بہن کی بات کو مسترد نہیں کرتا ہے، بھائی بہن کی بات کو رد نہیں کر سکتا۔ مولا ہم آپ کی نظر میں، مولا کی نظر میں ہم خطا کار و گنہگار ضرور ہیں، آئیے ایک ماں ہمیں دور نہیں کر سکتی، ہم اس کی خدمت میں چلیں، جسے کریم اہل بیت کہا جاتا ہے، معصوم کم کہا جاتا ہے۔ اے معصوم کم، اے کریم اہل بیت، آپ سے استدعا ہے، آپ سے التماس ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری سفارش اپنے بھائی کی خدمت میں کریں۔ یا فاطمہ اشفعی فی الجنہ،
آپ تو خود شفاعت کرنے والی ہیں، اے معصومہ ہماری شفاعت فرمائے، ہمیں شفا بھی عنایت فرمائے، ہمیں شفاعت بھی نصیب فرمائے۔ آئیے سب مل کر اس مبارک موقع پر سلام کرتے ہیں۔ السلام علیک یا فاطمۃ معصومہ، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت فاطمۃ و خدیجہ، السلام علیک یا بنت الحسن والحسین، السلام علیک یا بنت ولی اللہ، السلام علیک یا عمۃ ولی اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا بنت موسیٰ بن جعفر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا فاطمۃ اشفعی لنا فی الجنہ، یا فاطمۃ اشفعی لنا فی الجنہ۔ آئیے دو جملے امام کی خدمت میں بھی چلتے ہیں۔ غریب الغربا، السلام علیک یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس، یا انیس النفوس ایہا المدفون بأرض طوس، السلام علیک یا مغیث الشیعة والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیک یا سلطان العرب والعجم، یا ابا الحسن علی ابن موسى الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین والأئمة المعصومين، وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.